عاشقان رسالت، فداکاران نبوت، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مدینہ، اس کے گلی کوچے، در و دیوار، وہاں کے چرند پرند، ساری چیزوں سے ہمیں محبت ہو جائے، کیونکہ مہ تابہ تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، مہ تابہ تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ مہ تابہ تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں، کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شعر میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی عربی شعر کو کسی اردو شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکی نہ عورتیں انسا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے مولا کمی تجھ میں، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے مولا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے آقا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ شیخ سعدی کا شعر یاد آتا ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت تجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ تو میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، اور ندامت میں بھی لذت گھول دی اس میں گرامی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، اور ندامت میں بھی لذت گھول دی اس میں گرامی نے، ندامت میں بھی لذت گھول دی اس میں گرامی نے، نشاط دل خیال شافع محشر سے ملتا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ ایک بار پھر ہمارے اور آپ کے روبرو جناب تابش ریحان صاحب مائک پر۔ انتہائی عظمتوں کے قابل معزز مہمانان نظام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آپ تمام حضرات کی دعاؤں اور محنتوں کے طفیل ہمارا یہ پروگرام بحسن و خوبی منزل مقصود کی طرف گامزن ہے۔ ایسے میں خوشی کے آنسو چھلک جائے تو کوئی بعید نہیں، کرم ایسا کیا اے مالک کونو مکا تو نے، کرم ایسا کیا اے مالک کونو مکا تو نے، کہ ہم پر سہل کر دی گردش ہفت آسماں تو نے، کرم ایسا کیا اے مالک کونو مکا تو نے، کہ ہم پر سہل کر دی گردش ہفت آسماں تو نے، ہمیں سے خاک کے ذروں کو مہر و ماہ کر ڈالا، ہمیں سے خاک کے ذروں کو مہر و ماہ کر ڈالا، بفیض خواجہ کونین اے رب جہاں تو نے۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی، مدرس مقبول، مقرر شیریں بیاں، علم و عمل کی جامع شخصیت، حضرت اقدس جناب مولانا آدم مصطفیٰ صاحب، پروفیسر اسلامیہ انٹر کالج فیروز آباد تشریف لا چکے ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ حضرت والا کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ ولولوں کی سطح کو دیتے ہیں جو آب گوہر، ولولوں کی سطح کو دیتے ہیں جو آب گوہر، جن کے روشن سائے سے پروان چڑھتی ہے نظر، جن کے روشن سائے سے پروان چڑھتی ہے نظر، اور جن کے ابر نطق سے پاتے ہیں سیرت پر غبار، جن کے ابر نطق سے پاتے ہیں سیرت پر غبار، معنوی آبائے انسانی میں ہوتا ہے شمار،
اور میں یہ بھی عرض کر دوں شاید کہ حضرت والا تک یہ بات ہماری پہنچ جائے، میں آپ تمامی حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ کچھ شہر سے کچھ گاؤں سے احباب آئے ہیں، کچھ شہر سے کچھ گاؤں سے احباب آئے ہیں، نہ اپنے ساتھ مخمل اور نہ کمخاب لائے ہیں، تیری شہرت کو سن کر بس نکل آئے ہیں دیوانے، تیری شہرت کو سن کر بس نکل آئے ہیں دیوانے، سجا کر دل کے نقشے میں سنہرا خواب لائے ہیں، بڑے ہی ادب کے ساتھ حضیر والا مسند خطابت پر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی کیا مثال ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ دیتی، میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ دیتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دنیا جہان والوں کا ایک سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ دنیا جہان والوں کا جو سورج ہے وہ صبح فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ یا آپ حاضر گرامی قدر، اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مہمان خصوصی سے خطاب کروانا چاہتا ہوں۔ دمے گفتگو ایک متانت کا پیکر، دمے گفتگو ایک متانت کا پیکر، دمے جستجو استقامت کا پیکر، دمے گفتگو ایک متانت کا پیکر، دمے جستجو استقامت کا پیکر، وفا کا نمونہ شرافت کا پیکر، مفکر بھی جو ناقد فکر و بن بھی، جو اپنی جگہ ذات بھی انجمن بھی، اس سے میری مراد عالی جناب عزت مآب حضرت اقدس مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت والا کے خطاب سے جہاں آپ کو ہنسنے اور مسکرانے کا موقع ملے گا، وہیں سوچ و فکر کی ایک نئی راہ بھی کھلے گی۔ اگر آپ حضرت والا کے خطاب سے مست و بے خود ہو جائیں گے تو آپ کی آنکھیں اشکباری پر مجبور ہو جائیں گی، کیونکہ حضرت والا کو اللہ رب العزت نے وہ ہنر عطا کیا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکی۔ یہ ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جناب کو عطا فرمایا ہے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں جناب حضرت اقدس مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ شان میں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان تک کہ اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں، اور ساری دنیا کے جو گستاخ نبی ہیں سن لیں، ساری دنیا کے جو گستاخ نبی ہیں سن لیں، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، اور سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں، سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں، ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا، ماں باپ بیت نبی کے در کے نوکر ہے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں۔ میرے نبی کے سارے اصحاب ہے زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خطاب ہے زندہ باد، میرے نبی کے سارے اصحاب ہے زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خطاب ہے زندہ باد۔ عثمان غنی بھی پیارے ہیں، علی حیدر بھی ہمارے ہیں، عثمان غنی بھی پیارے ہیں، علی حیدر بھی ہمارے ہیں، مومن کے دل میں